السلام علیکم۔ علم کی شمع میں ہم آج حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے ایک بہت ہی ضروری ویڈیو لے کر، جس میں کچھ خاص باتیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی اور کچھ سوال جو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کیے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اب میں آتی ہوں ایک خاص بات کی طرف کہ کس طرح سے اب آپ کو فلائٹ کا شیڈول بتایا جائے گا اور کس طرح سے آپ لوگوں کو پاسپورٹ ملیں گے۔ یہ تمام باتیں اور بہت ساری دوسری باتیں آج آپ سے میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ تو آپ غور سے سنیے آج کی ویڈیو، بہت ہی اہم معلومات اور کچھ ضروری باتیں جو آپ سے مجھے کرنی ہیں وہ اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ فلائٹ کا شیڈول، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے چل رہے ہیں، تو اس کی مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے لیے خاص ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی جو کہ نہیں بنا پا رہی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی مجھے فرمائش آئی تھی کہ آپ وہ ویڈیو بنائیے جس کے اندر وہ چیزیں ہوں جو آپ بتائیں کہ ہمیں وہاں لے جانی چاہیے۔ تو یقیناً میں وہ پہلے بھی بنانے والی تھی، لیکن اب آپ لوگوں کی فرمائش پر انشاءاللہ اور بھی بہت اچھے طریقے سے میں یہ ویڈیو بناؤں گی، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ امید ہے آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ایسی جامع اور ایسی مکمل ویڈیو بنا کر آپ کے لیے پیش کروں کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ واقعی ایسی ویڈیو آج تک کسی نے نہیں بنائی ہوگی۔ ویسے بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن میں کچھ ایسی چیزیں اس ویڈیو میں شامل کرنا چاہتی ہوں جو کہ آج تک کسی نے نہیں بتائی، لہٰذا تھوڑا وقت درکار ہے۔ رمضان کی مصروفیت، روزے، عبادتیں اور کوکنگ، ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم لیڈیز کے لیے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ٹائم نہیں نکال پاتے اور بہت ہی کم ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں نے۔ لیکن آج یہ ویڈیو اپلوڈ اس لیے کی تاکہ آپ لوگ جو بہت ہی منتظر ہیں ان خاص ویڈیوز کے لیے، تو آپ لوگوں کی تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیوں میری ویڈیو نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ویڈیو بناؤں گی کہ جو حج کے لیے ضروری چیزیں جو ہوں گی اس کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بناؤں گی۔ اچھا، اب دوسری بات حج کے شیڈول کی، تو حج کا جو شیڈول ہے وہ آپ لوگوں کو عید الفطر کے ہونے کے بعد کے ہفتے میں، یعنی کہ عید کے ایک ہفتے کے بعد آپ لوگوں کو ایک انویلپ اور آئے گا۔ یعنی کہ آپ کو جس طرح سے ٹریننگ کا انویلپ آیا اور حج کی جو کنفرمیشن تھی اس کا انویلپ آیا، اسی طرح سے اب تیسرا انویلپ آپ لوگوں کو آئے گا، اور وہ ہوگا کہ آپ کی فلائٹ کا شیڈول اور آپ لوگوں کے پاسپورٹ کب، کس تاریخ کو اور کہاں سے آپ لوگوں کو کلیکٹ کرنے ہیں، یہ ساری معلومات اس میں موجود ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو انویلپ جیسے ہی ملے اس کے مطابق آپ اپنے پاسپورٹ کلیکٹ کریں گے، اور آپ لوگوں کی فلائٹ کا شیڈول آپ کو اس جگہ سے بتایا جائے گا جہاں سے آپ لوگوں کو پاسپورٹ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات تھی۔ تیسری ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فلائٹس کب سے اسٹارٹ ہوں گی، یعنی کہ کچھ لوگوں کی شروع میں ہوں گی، کچھ لوگوں کی مڈ میں ہوں گی اور کچھ کی لاسٹ میں۔ تو اسٹارٹ کب سے ہوں گی؟ یہ ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں، یعنی کہ 4 جولائی کے بعد سے کسی بھی دن سے فلائٹ شروع ہو سکتی ہے۔ یہ میں صرف ایک اندازہ بتا رہی ہوں، اب صرف 4 تو ضروری نہیں ہے کہ 4 ہو، 6 بھی ہو سکتی ہے، 7 بھی ہو سکتی ہے، یعنی پہلی فلائٹ 4 جولائی کے بعد سے شروع ہوگی، پہلی فلائٹ۔ اس کے بعد تو فلائٹوں کی پوری لائن بن جائے گی کہ ڈے ٹو ڈے لوگ جاتے رہیں گے اللہ کے گھر پر حاضری دینے۔ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی معلومات جو کہ بہت سے لوگوں کو انتظار رہتا ہے، میری ویڈیو پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ اچھی سے اچھی اور مکمل معلومات اور صحیح معلومات آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر دھوکہ نہیں ہوتا، بالکل ٹرسٹ کے ساتھ ساری معلومات آپ لوگوں کو دیتی ہوں، اور امید ہے آپ لوگوں کو میری معلومات اچھی لگتی ہوں گی۔ اور یقیناً بہت سارے لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کے سارے کمنٹ پڑھتی ہوں اور آپ کے کمنٹس کے جو سوالات لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے میں جوابات بھی دیتی ہوں۔
اور آپ لوگوں کو اگر میری ٹریننگ کی ویڈیو میں کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں کہ کیا آپ کو اور مزید معلوم کرنا ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں کو اور مزید جانکاری کس چیز کی ضرورت ہے، تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اور چیزیں بھی میں آپ کو لا کر دکھاؤں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک صاحب نے مجھے یہ کمنٹ کیا تھا کہ کیا مزدلفہ میں خیمہ لے کے جا سکتا ہوں، تو میں نے ان کو کمنٹ میں جواب دے دیا تھا، لیکن شاید دوسرے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو یہ بات سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہو، تو میں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ مزدلفہ میں صرف رات گزارنی ہوتی ہے، اور مزدلفہ میں یہ رات گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری جائے۔ اس کے لیے کوئی خیمہ وغیرہ نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مطلب منع ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں، ورنہ اگر یہ کر سکتے تو یہ ہماری حکومت کر سکتی تھی اور وہاں کی سعودی حکومت بھی کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ اس چیز کی پابندی منع ہے، ہمارے اسلام میں ہی منع ہے، اس وجہ سے وہاں پر خیمہ لے جانا منع ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے آپ کو رات گزارنی ہے مزدلفہ میں، ورنہ تو ہماری حکومت وہاں پہ بندوبست نہیں کر دیتی کہ بھائی یہاں پہ لوگ اتنے سارے آئیں گے، تو یہاں پہ جس طرح منی میں بندوبست کیا ہے، جس طرح عرفات میں بندوبست کیا ہے، لیکن جو حکم ربی ہے تو اس پر تو ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور ہم یہ مصنوعی چیزیں وہاں نہیں لے جا سکتے۔ ہاں، آپ لوگ چٹائی ضرور لے کر جائیے گا، کیونکہ وہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے، اور اگر آپ چٹائی نہیں لے کر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا بیٹھنا لیٹنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا، لہٰذا آپ سفری چٹائی مزدلفہ کے لیے ضرور لے کر کے جائیں، اور چھوٹا سا ایک ہینڈ کیری ہوگا جو کہ آپ اگر ویل والا لے جائیں تو بہت آسان ہے، تاکہ آپ کو کیری کرنا آسان رہے اور مشکل نہ ہو۔ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی معلومات میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، کہ جس کو دیکھ کر کے آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ آپ کو وہاں آسانی پرووائڈ کریں گی اور بہت ساری مشکلوں سے بچائیں گی۔ اور ہماری حکومت نے ہمارے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہے، وہاں پر کھانے کا 3 ٹائم ہمارے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ سے، لیکن بہت سارے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو ہمارے لیے اچھا کر رہا ہے ان کے لیے ہمیشہ اچھی دعائیں کرنی چاہیے، اچھے الفاظوں میں ان کو یاد کرنا چاہیے، جبکہ پڑوسی ممالک میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ جو جاتے ہیں حاجی، تو ان کو کھانا فراہم نہیں کیا جاتا حکومت کی طرف سے، جبکہ انہیں سلنڈر فراہم کیے جاتے ہیں، جس میں تھکے ہارے حاجی جو کہ نماز پڑھ کے عمرہ کر کے تھکن سے چور ہو کر کے جب اپنی ہوٹل آتے ہیں تو پھر ان کو کھانا پکانے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ لیڈیز ہی زیادہ تر عموماً کھانا پکاتی ہیں، لیڈیز زیادہ تر ظاہر سی بات ہے مرد حضرات سے کمزور ہوتی ہیں ہر معاملے میں، اس کے باوجود وہ تھکن کے مارے چور ہو کر وہاں کی لیڈیز جو ہے بیچاری کھانا پکانے میں مجبور ہوتی ہیں، کیونکہ ریال کی وجہ سے وہاں پر مہنگائی ہے، اور اس وجہ سے لوگ باہر سے کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، غریب لوگ بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت نے ماشاءاللہ ہمیں کھانا پرووائڈ کیا ہے، اور 3 ٹائم کا اچھا کھانا وہاں پر پرووائڈ کرے گی۔ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے، بہت ہی اچھا انتظام، پہلے شاید یہاں بھی نہیں تھا، لیکن ہماری حکومت ہمارے لیے بہت اچھا کر رہی ہے، تو ہمیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کبھی کوئی چیز کی کمی ہو جائے یا کبھی کسی چیز کی کمی بیشی ہو جائے تو شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آزمائش بھی ہو، کیونکہ آزمائش جب ہوتی ہے تو بہت ساری مشکلیں پیش آ جاتی ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہم نے کچھ ایسا کیا تو نہیں اس کی وجہ سے یہ ہم پر آزمائش آ گئی۔ اکثر لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے، تو ہمارے لیے تو بہت اچھا کیا گیا ہے، لیکن اگر ہمارے نصیب میں کچھ غلط ہوگا تو پھر کوئی حکومت یا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے شکوے شکایتوں سے دور رہ کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ سفر جو ہے وہ اللہ کی راہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جب میری اگلی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ جلدی آئے گی، مصروفیت کی وجہ سے نہیں بنا سک رہی ہوں، لیکن میں جلد بناؤں گی، اور جیسے ہی وہ بن جائے گی وہ اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین پہ بھی لگا دوں گی۔ فی الحال میں اس ویڈیو کے اینڈ اسکرین پر ٹریننگ کی ویڈیو لگا رہی ہوں، جس نے بھی ٹریننگ کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو پہلی دفعہ جائیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ لوگ حج کی ٹریننگ کی 6 کلاسز ہیں، 6 کلاسز کو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کی مکمل ویڈیو ٹریننگ ہو جائے اور آپ لوگوں کو وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔
ٹھیک ہے، اور امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ حج کے لیے ضروری چیزوں کی جو ویڈیو جلد سے جلد میں بنانے کی کوشش کروں گی، لیکن اس ویڈیو کو اچھا بنانا ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا انتظار کر رہی ہوں تاکہ وہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجھے نہیں مل رہی ہیں وہ مل جائیں، پھر اس کے بعد ہی میں وہ ویڈیو بناؤں گی. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن کچھ چیزوں کی کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے، وہ کمی میں پوری کر کے کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو ادھر کوئی پریشانی نہ ہو. اور آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ نگہبان.